قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. یہ آیت مداینہ کہلاتی ہے. ادھار لینے کے سلسلے میں احکام اللہ نے نازل کیے. صرف دنیاوی مسئلہ ہے, صرف کاروبار کا اور آپس کا مسئلہ ہے. اس سے آخرت کا اور اجر کا, عبادت کا کوئی تعلق نہیں, یعنی ڈائریکٹ. یہ مسئلہ صرف ہمارے کاروبار اور لین دین کا مسئلہ ہے. اس کے سلسلے میں ایک بڑی لمبی آیت اتری ہے سورہ بقرہ میں. اس آیت کا نام ہے آیت مداینہ, یعنی ایک دوسرے کو قرض دینے لینے کا مسئلہ اور اس کے احکام. ان احکام میں اللہ نے فرمایا فاکتبوہ. جب بھی تم کسی سے کچھ لو دو یا کوئی بھی بات طے ہو جائے دو آدمیوں کے درمیان تو ضرور لکھو اس کو. اور لکھنے کی بات آئی تو بعد لوگ بولتے ہیں کہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کیا. تو بھائی ہم کو تو ہے, لیکن یہ بات آپ اللہ سے پوچھئے کہ میرے اوپر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کیا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ لکھو. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھروسے کی بات الگ ہے, بھول چوک بھی ہو سکتی ہے, نیت خراب بھی ہو سکتی ہے. یعنی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ پوری دنیا دے دیں اور میں اس پوری دنیا کو خیرات کر دوں, مگر مجھے اس کی تمنا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ دنیا جب تک نہیں ہے خیرات کرنے کا دل میں جذبہ ہے. جب ہاتھ میں آ جائے گی تو یہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا میں نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ نفس ساتھ میں لگا ہوا ہے. ابھی آدمی ایگریمنٹ کر رہا, پکا ہے, سگا ہے, کچھ بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لکھ کے نہیں رکھیں گے کبھی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے یا کبھی بھی بھول چوک ہو سکتی ہے. اور سگے بھائیوں میں, قریبی رشتہ داروں میں, خونی تعلقات میں روز دیکھ رہے ہیں کہ تباہیاں, بربادیاں, نفرتیں, عداوتیں پیدا ہو جائیں. تو قرآن کہتا لکھ لو, یہ ہماری دنیا بچا رہا ہے قرآن. تو قرآن کو ہماری آخرت کی کتنی فکر ہو, ہماری دنیا بچا رہا ہے. فاکتبوہ. اور آگے کہہ رہے ہیں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. ہر کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں گاؤں میں زمیندار ہیں, جاگیردار ہیں, مگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا ان کو. بہت سے لوگ شہروں کے اندر ہیں, بڑے بڑے بزنس ہیں, مگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا. قانون سے نہیں واقف, اصول سے نہیں واقف, ضوابط سے نہیں واقف. آج بھی ہیں, ہمیشہ رہیں گے, دنیا میں ایسا ہوتا ہی ہے. وَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. جس کو لکھنا آتا ہے وہ لکھے اور ایسا بھی نہ کرے, عدل سے لکھے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ دستاویزات لکھتے ہیں وہ ایک آدمی کے بھولے پن کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس کی لوٹیا ڈبو دیتے اور اسے کہتے ہیں میں بہترین بنا دیا ہوں دستاویز. اب وہ بیچارہ جب وقت آتا ہے تو بس ہوا میں ہو جاتا ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے عدل بڑھایا. وَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. جس کو لکھنا آتا ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبْ. جس کو لکھنا آتا ہے وہ یہ نہ بولے کہ مجھے ٹائم نہیں, میں نے لکھ کے دوں گا, میں نہیں آ سکتا, میں نہیں کر سکتا. وہ یہ نہ بولے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. اللہ نے تجھے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے تو غریب کو بھی لکھ کے دے اور جاہل کو بھی لکھ کے دے. اللہ نے یہ حکم پڑھے لکھے لوگوں کو دیا ہے. میں ہمارے اسٹوڈنٹس سے پوچھتا ہوں, ہمارے لیکچرر سے, ہمارے ٹیچر سے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے, آپ آفس تک جا سکتے ہیں, آپ کریکشن کرا سکتے ہیں, آپ کمپیوٹر کے اوپر صحیح دستاویزات بنا سکتے ہیں. اگر آن لائن اس کو داخل کرنا ہے تو آپ کو آتا ہے, اور بستی والوں کو نہیں آتا, عورتوں کو نہیں آتا, بیواؤں کو نہیں آتا, چھوٹے بچوں کو نہیں آتا. آپ کو آتا ہے, آپ کیوں نہیں امت کی فکر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. اللہ نے تمہیں پڑھا لکھا بنایا ہے, تم بے پڑھے لکھوں کی مدد کرو. آسمان سے سفارش ہو رہی ہے غریبوں کی, جاہلوں کی, اور آپ اس سفارش کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے, میرے ذمہ بھی کچھ ہے کہ میں بستی والوں کی گلی کم سے کم اپنے گلی والوں کے تو صحیح کروں. ان لوگوں کو تو ریڈی کر دو, بیچارے بہت سو کو نہیں معلوم, فائل بنا کے دے دو, دیکھو یہ پوچھیں گے, یہ پوچھیں گے, یہ پوچھیں گے, ہم نے صحیح کر دیا ہے, کریکٹ کرا دیا ہے, اب اس کو حفاظت سے رکھو. کوئی آ کے مانگے, سمجھائے تو آئے, سرکاری آدمی یہ بتا دینا.
یہ کون کرے گا بھائی؟ یہ کام تو ہمیں اپنا کر لینا بھی نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹ اپنے اوقات کو گپ شپ میں، یہاں وہاں، ریسنگ میں، موٹر سائیکلوں پر پھرنے میں، پارکوں میں بیٹھنے میں، کالجوں میں ٹھٹا کرنے میں، اور جو ہے گھر کے سامنے چبوتروں پہ پوری رات گزارنے میں ہمارے بچے وقت خراب کر رہے ہیں۔ ارے بابا، اللہ کے بندو، یہ بڑی آخرت بنانے کا وقت ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے کا وقت ہے۔ اللہ کے فکر مند بندوں کی فکر دور کر دو گے، اللہ تعالیٰ کو وہاں پالو گے، اور اللہ تعالیٰ کی محبتیں، رحمتیں تمہارے ساتھ ہو جائیں گی۔ تم اٹھو، کھڑے ہو، اور اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہو۔ یہ سب ہم کو ہو ہپ کرنے، بھاگ دوڑ کریں، توڑ پھوڑ کریں تو اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے۔ انجام کیا ہے اس کا؟ اس کے بعد ہوگا کیا؟ کیا ہماری قوم کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا ہمارے قوم کے کام نکل گئے؟ میں یہ کہہ رہا تھا آج صبح ایک جگہ کے اوپر کہ ہم تذکرے، تبصرے، مشورے چھوڑ دیں، عمل کریں، کام کریں۔ آج کام کو دنیا ترس رہی، جو لوگ پریشان حال ہیں، کیا کرنا بابا ہم کو نہیں معلوم، کیا کرنا۔ اتنے بھولے بھالی عورتیں، اتنے بھولے بھالے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور بستی میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو ان کا کام کر کے انہیں مطمئن کر سکتے، لیکن یہ پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہر کام کو جماعتوں پہ مت ڈالو، ہر کام کو کسی اور کے سپرد مت کر دو۔ صاحب یہ جمعیت علماء کیوں نہیں کرتی، اور یہ جماعت اسلامی کیوں نہیں کرتی، اور فلاں جماعت کیوں نہیں کرتی، اور فلاں مجلس کیوں نہیں کرتی، اور فلاں کیوں نہیں کرتی۔ اب سب دوسروں پہ کیوں؟ جو اپنے کو آتا ہے وہ کرو نا۔ میں نے شروع میں بتایا تھا، بہت سے لوگ نہیں رہے ہوں گے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں بندوں کا بھلا برا سببوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تدبیروں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور اچھی بری تدبیر کرنے کا اختیار ہم کو دیا گیا ہے، اور اس کے لیے عقل سے مدد کی گئی ہے، اور عقل کی مدد وہی سے کی گئی ہے۔ اب آپ اپنا کام کرو، اپنے بھلے برے کو کرو، نہیں کرو گے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو گے، اور جو تدبیریں ہیں وہ تدبیریں نہیں اختیار کرو گے، جو اسباب ہیں وہ اسباب نہیں اختیار کرو گے، اور پھر کہو گے کہ اللہ مسلمانوں کو مصیبت میں ڈالا۔ اللہ نے ڈالا، ہم اپنے ہاتھوں اپنی مصیبت میں پڑے، اللہ نے تھوڑی ڈالا ہے ہم کو مصیبت میں۔ اللہ وہ رحمان و رحیم ہے جس کی مہربانیوں کا ہم کوئی شمار بھی نہیں کر سکتے، کوئی اندازہ بھی نہیں بتا سکتے، اور وہ رحمان آپ کو ہلاک کرنا نہیں چاہ رہا، وہ آپ کو مصیبت میں دیکھنا نہیں چاہ رہا۔ مصیبت میں ہم اپنے کو خود ڈال رہے ہیں، خود اپنے کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے صرف اپنی اپنی دکانیں چمکانے والوں کی چکر میں مت رہو، اپنے کام شروع کر دو۔ ہر بستی میں اپنا کام خود شروع کر دو۔ یہ کام تو خود کر لینے کا ہے بھائی، کبھی نہیں دے گا کوئی، لے تو خود ہی کریں، ہم کھڑے ہو جائیں۔ ہماری رعایا آپ سب حضرات سے گزارش ہے، آپ میں جتنے پڑھے لکھے ہیں، جن کو قلم ہاتھ میں لینا آتا ہے، جو ہے کاغذات پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، آپ کو واٹس ایپ کے اوپر پورا کا پورا تعارف تک ڈال دیا گیا ہے، اردو زبان میں، انگریزی میں، کہ بھائی یہ کام ہے اور یہ کام کا ہم سے مطالبہ ہونے والا ہے۔ اس تعارف کو سمجھو، یہ تیاری اپنی قوم کی کرا دو۔ سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمیں تو ایسے موقعوں کے اوپر مسلمان کو بھی نہیں دیکھنا ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہماری مدد کا محتاج ہے اس کی بھی مدد کرو۔ انسان اللہ کی نظر میں سب انسان ہیں، ایمان اور کفر کا فیصلہ وہ قیامت میں کر لے گا۔ اس دنیا میں سب انسان ہیں، سب انسانوں کا ہم کو مدد کرنا ہے، سب انسانوں کے لیے ہم کو ایک فرشتہ ثابت ہونا ہے، ایک غیبی مدد ثابت ہونا ہے۔ تمام انسانوں کے لیے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو اس کنبے میں سے وہ لوگ پیارے ہیں جو اس کے کنبے سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو ہم اچھا سلوک کر کے اللہ کے پیارے بن جائیں اور یہ کام کریں، یہ ثواب کے کام ہیں۔ یاد رکھیے 100 رکعت 200 رکعت نفل پڑھنا اور عشاء سے لے کے فجر تک اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا آپ کو خدا کا اتنا مقرب نہیں بنائے گا جتنا ایک شخص کے کاغذات درست کر کے دے دینا اللہ کے تقرب کا وسیلہ بنے گا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے گھر میں آپ سے یہ بات بول رہا ہوں، عبادت بدل جاتی ہے، عبادت کی اہمیت نوافل میں بدل جاتی ہے، وقت کے حساب سے یہ عبادت افضل ہو جاتی ہے۔ آپ کسی ایک چیز کو پکڑ کے مت بیٹھیے،
آپ دیکھیے کہ کس موقع پر اللہ کس عمل سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کس موقع پر اللہ کو راضی کرنے کا کون سا کام آسان ہے، اس کو دیکھیے، اس پہ چلیے، اس میں لگیے۔ اس لیے تمام کالج اسٹوڈنٹس سے اور تمام ٹیچرز سے اور تمام لیکچررز سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ کوئی کرے نہ کرے، آپ کھڑے ہو جائیے۔ آپ کے اس کام میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں بنے گا، آپ ایک جائز کام کر رہے ہیں، آپ ایک قانونی طور پر برحق کام کر رہے ہیں، اور آپ یہ کام کرنے میں لگ جائیں۔ اس کام میں نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ پولیس کا دخل ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی پریشان کرنے والا۔ انشاءاللہ اپنے کام میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ جائیے، تو آپ کے اللہ غیب سے مددیں آئیں گی، اللہ کی نصرتیں آئیں گی، وہ کام ہوگا۔ اور لوگوں نے جیسے میں بتایا کہ کچھ لوگوں نے ایک محلے میں کام کیا، ان کا اپنا اچھا تاثر یہ ہے کہ آپس کی عداوتیں ختم ہو رہی ہیں، سب دوست بن رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھی بن رہے ہیں کہ بھئی مصیبت کے گھڑی میں بھی نہیں مل جائیں گے ایک دوسرے سے تو پھر کب ملیں گے ہم ایک دوسرے سے۔ تو یہ اچھا تاثر لے کر اتنے خوش ہوئے نوجوان کہ وہ ہم سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سارے محلوں میں شروع کرا دیجئے مولانا، جو دشمنیاں برسوں سے چل رہی تھیں آج وہ ختم ہیں، اپنے سر پر لٹکی تلوار کو لے۔ ہو سکتا ہے اللہ اسی کے ذریعے سے ہمارے افتراق کو اتحاد بنا دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس گمبھیر اور مشکل گھڑی میں اللہ رب العزت ہم سب کو آپس میں جڑنے کی توفیق دے دے، ہو سکتا ہے۔ بھلائی کرو بھلا ہوگا، کسی کے ساتھ بھلائی کرو وہ اپنی دشمنی کو بھول جائے گا۔ اس لیے ہمیں کام لے کے آگے بڑھنا ہے، کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اب میں دیر تو ہوگی لیکن دو مختصر اعلان آپ سے کرتا ہوں۔ ایک اعلان تو یہ کرنا ہے آپ حضرات سے کہ آنے والے دنوں میں کبھی جو ہے نیا سال شروع ہوگا۔ نیا سال شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جس مذہب نے اس کو اپنے لیے عید کا دن بنایا ہے، ان مذہب والوں کے پاس وہ دن ہر قسم کی بے حیائی کے حلال ہونے کا دن ہے، ہر قسم کی شرابوں کے حلال ہونے کا دن ہے۔ اس دن ان کے نزدیک کوئی بھی پاپ نہیں ہے، کوئی بھی گناہ نہیں ہے، وہ جو چاہیں کرے۔ آج کے دن وہ آزاد ہیں، کسی قانون کے دین کے مذہب کے پابند نہیں، تو وہ کرتے ہیں تو کر لینے دیجئے۔ جس کو اللہ نے ایسی عید دی ہے، جس نے اپنے لیے ایسی عید بنا دی ہے، وہ ان کو مبارک۔ ہم کو ہمارے نبی نے عید دی تو فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، دو جاہلیت کی عیدوں کو اللہ نے اس سے بہتر اچھی عیدوں میں بدل دیا۔ ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ ایک کا تعلق ہے 30 دن تک اللہ تعالی کی عبادت کے لیے دن رات وقف ہو جانے کا نقد انعام، اور ایک کی حقیقت ہے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دینے کے عمل کا انعام۔ یہ دو انعاموں کی نسبت سے اللہ پاک نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی۔ اس میں نماز دی، اس میں اچھے کپڑے پہننا، نہانا، خوشبو لگانا، عمدہ کپڑے پہننا، عیدگاہ کو جانا، اللہ کی تکبیر بیان کرنا، اور کھانا پینا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، خوش ہونا۔ نہایت مہذب، نہایت پیارا، نہایت حلال، نہایت طیب اور پاکیزہ طریقہ خوشی منانے کا ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے۔ ہمارا اسوہ کون ہے؟ میرے پیاروں، میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، بھائیوں، اور آپ کے ذریعے آپ کی بہنوں سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارا اسوہ کون ہے؟ سید العرب والعجم، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محبوب خدا، وہ ہمارے اسوہ ہیں، یا ہمارا اسوہ دنیا کے بیہودہ اور بے تہذیب اور جنگلی زندگی گزارنے والے لوگ ہمارا اسوہ ہے؟ کون ہمارا اسوہ ہے؟ آپ طے کرو، آپ ضمیر سے پوچھو اپنے، آپ ایمان والے ہو، آپ اپنے ایمان کو جگاؤ اور سوال کرو۔ اگر میرا اسوہ میرا نبی ہے تو میں کسی بیہودہ فنکشن میں، کسی خرافات میں نبی کا امتی اس نسبت کو رکھتے ہوئے نہیں شریک ہو سکتا۔ میرے ساتھ میرے نبی کا نام لگا ہوا ہے، میرے ساتھ میرے دھرم و دین کا نام لگا ہوا ہے۔ آپ نہیں ڈوبو گے، اسلام بھی ڈوبے گا اور آپ کے پیارے نبی کی عزت بھی ڈوبے گی۔ آپ نہیں کریں گے، یہی بات آپ کو طے کرنا ہے اور اپنی بہنوں سے طے کرانا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمارا اس سے کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے۔ اور بالخصوص اب جبکہ ملک میں ہم نہایت مصیبت کی گھڑیاں گزار رہے ہیں، نہایت فکر مند صورتحال میں ہیں، کیا ہمارے ضمیر مردہ ہیں کہ ہم جشن منانے کے لیے جائیں، ہم خوشیاں و بے حیائی و بے پردگی کرنے کے لیے جائیں؟
تو سوچیں، ضمیر کو آواز دیں، اور کبھی آپ اس کا ارادہ نہ کریں. بالکل اپنے کو روکو اور اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو روکو اور انہیں سمجھاؤ، اور حکمت سے اور نصیحت سے، غیرت دلا کر، اپنے نبی سے شرم دلا کر، اپنے اللہ سے شرم دلا کر ان کو اس سے روکو. ایک مسلمان شہر کا اس خوشی میں یا اس تقریب میں ایک مسلمان شریک نہ ہو. ہمارا سال شروع ہو چکا ہے محرم کی پہلی تاریخ کو، اور اس کے بھی 4 مہینے گزر چکے ہیں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بڑے چھوٹے نوجوان ایسے ہیں جنہیں قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا. ہماری بستی میں ایک قاری احیاء صاحب ہے جو اورنگ آباد میں رہتے تھے، حیدرآباد ہی کے ہیں لیکن وہاں رہتے تھے. وہاں سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کو قرآن کی قرأت سکھا چکے ہیں. اب پھر وہ واپس حیدرآباد ہی بھی آ گئے ہیں. تو روز مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہے اور لوگوں کو مجھ سے سیکھنے کے لیے بولیے. میں للہ فی اللہ ان کی خدمت کر کے قرآن سکھا دینا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ اس مسجد کے مصلی بھی اگر یہاں پر عشاء کی نماز کے بعد جمع ہوں تو قاری صاحب ٹائم دے کر آپ لوگوں پر خود سے محنت کر کے قرآن صحیح کرانے کے لیے وہ دل سے بے چین ہیں. وہاں بستی کے لوگوں نے بھی مجھے بتایا کہ وہ جس بستی میں رہے ہیں وہاں کے لوگوں نے گواہی دی ہے کہ ان کا کام ہی قرآن سکھانا اور اس کے لیے دیوانہ وار وقف رہنا ہے. اس لیے اب وہ ہماری بستی میں آئے ہوئے ہیں تو ہماری بستی والوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. مجھ سے کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ایک جمعے کو میں توجہ دلاتا ہوں بستی والوں کو کہ بھئی وہ فائدہ اٹھا لیں. اپنے پاس جب کوئی سکھانے کے لیے خوشی سے تیار ہے اور ٹائم دے رہا ہے تو ہم بھی تھوڑا ٹائم دیں اور ان سے فائدہ اٹھا لیں. تو قاری صاحب آپ کھڑے ہو جائیے، ذرا کھڑے ہو جائیے، آپ دیکھ لیں لوگ. ہاں، یہ قاری احیاء صاحب ہیں، یہ یہاں پر بستی میں انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو مسجد میں ملیں گے. تفسیر ہوتی ہے، اس کے بعد جو لوگ بھی آ کر اپنا نام لکھا کر شریک ہونا چاہیں شریک ہو جائیں. اور اگر یہ وقت نہیں جمتا تو ان سے ہی مشورہ کر لو، کوئی دوسرا اور وقت بھی دے سکتے ہیں. بہرحال وہ خدمت قرآن کے لیے وقف ہے تو ان سے فائدہ اٹھائیے آپ. وآخر دعوانا الحمدللہ.